السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہاں سے سورہ منافقون کا دوسرا اور آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو 3 اہم ترین ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ تینوں ہدایتیں اس قابل ہیں کہ ہر مسلمان ہر وقت انہیں یاد رکھے۔ اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ہم ان ہدایتوں کو یاد رکھیں گے اور ان کے مطابق ہم دنیا میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کے نفاق سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ نفاق کی اور اہل نفاق کی مذمت ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے اندر منافقین والی کوئی صفت پائی نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ 3 ہدایتیں کیا ہیں؟ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل نہ کریں۔ مال اور اولاد کو تو بطور مثال کے ذکر فرمایا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔
اور ہماری زندگی شروع سے لے کے آخر تک اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزرے۔ اب اس یاد کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، جو قرآن افضل الذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، اور اس کا بھی ہر مسلمان کو اہتمام ہونا چاہیے کہ جو بھی خالی وقت ہو وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہ جائے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نصیحت یہ ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر بتر رہنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام رہے۔ تو ایک ذکر کا مصداق یہ ہے۔ ہمارے اکابر اور مشائخ تربیت فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کی، صبح شام یہ تسبیحیں پڑھو، اتنی مرتبہ دن میں اللہ کا نام لو، تاکہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے لیے عادی ہو جائے، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر رہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ عقل مندوں کی صفت بیان کی گئی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے۔ آدمی کی یہی تین حالتیں ہیں، یا تو کھڑا ہوا ہوگا، یا بیٹھا ہوا ہوگا، یا لیٹا ہوا ہوگا۔ فرمایا تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ تو یہ تو وہ معنی ہے جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ذکر کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ زبان سے ذکر ہو، بلکہ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر ذکر سے مراد اللہ تعالی کے حکم کو یاد رکھنا ہے۔ جس وقت جو حکم اللہ تعالی کا ہو، اس حکم کو بجا لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کہ بھائی تجارت کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور اس کے باوجود آدمی تجارت میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے نہیں جا رہا، تو گویا وہ اللہ کے حکم کو بھولے ہوئے ہے۔ ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا دے
حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اب آدمی سب کام چھوڑ کر کے پہلے اللہ کا حکم بجا لائے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں یہ بات شامل ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے وہ صاحب نصاب ہے، اب اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہو گیا کہ تمہیں حساب لگا کر کے زکوٰۃ دینی ہے، اسے آدمی یاد رکھے۔ یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، اور اللہ نے اسے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے، اب حج کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ حج کا فریضہ بجا لائے، یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر خداوندی کے اندر تمام اعمال صالحہ، تمام فرائض، تمام واجبات اس کے اندر داخل ہیں۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ مال و دولت میں ایسے مشغول مت رہو کہ اللہ کے فرائض کو بھول جاؤ، واجبات کو بھول جاؤ۔ اللہ نے جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں دینی اعتبار سے ضروری قرار دی ہیں ان سے غافل ہو جاؤ، ایسا تمہیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ تم دینے والے کو بھول جاؤ۔ اللہ نے تمہیں اولاد عطا کی ہے، اولاد کے کام کاج میں ایسے مشغول مت رہو کہ اللہ کے حکم کو فراموش کر دو، تمہاری یہ شان نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نفس مال میں یا اولاد کی ضرورتوں میں لگنا کوئی برا نہیں ہے۔ یعنی ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ دکانیں بند کر دو، تجارت بند کر دو، فیکٹری بند کر دو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، یا یہ ہے کہ اولاد کی طرف متوجہ نہ ہو، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، نہ ان کی تربیت کی فکر ہو، نہ تعلیم کی فکر ہو، نہ معاش کی فکر ہو، بس معتکف ہو کے بیٹھ جاؤ مسجد میں یا دین کے راستے میں نکل جاؤ۔ یہ نہیں کہتی شریعت۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال کماؤ، مال حاصل کرو جائز طریقوں سے، اولاد کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرو، لیکن ایک بات کا دھیان رکھو کہ یہ مال، یہ اولاد تمہیں اللہ کے حکموں سے غافل نہ کریں، بس بقیہ تم جو چاہے کرو۔ مال زیادہ سے زیادہ کماؤ، حلال طریقے پہ کماؤ، جائز طریقوں سے تم انبار کے انبار لگا دو، کوئی منع نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تجارت فرمائی، خود پیغمبر علیہ السلام نے بعثت سے پہلے تجارت فرمائی، تجارت میں شرکت فرمائی، بڑے بڑے علماء، اکابر اولیاء اللہ نے کاروبار کیے، آج بھی کرنے والے موجود ہیں۔ یہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے، ان کی ضرورتوں کو بھی انہوں نے پورا کیا، لیکن اللہ کے احکام سے کبھی غافل نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں کہ خبردار، مال اور اولاد
حکم خداوندی سے، اللہ کی یاد سے ہرگز تمہیں غافل نہ کر دیں، اس کی تمہیں پوری طرح پابندی کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ بڑے ٹوٹے اور نقصان میں رہے گا، کیونکہ مال و دولت تو آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو منٹوں میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اور بھئی اگر کام بھی آیا تو کتنا آیا؟ جب تک تمہاری عمر ہوگی جب تک کام آئے گا، مرنے کے بعد تو محض مال کام نہیں آ سکتا جو چھوڑ کے جاؤ گے۔ اس لیے مال میں ایسا لگ جانا کہ آدمی آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ بہت ہی ٹوٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ اسی طرح اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جو صاحب اولاد نہیں، لیکن آدمی دن رات اولاد میں لگا رہے اور اللہ کے حکم سے غافل ہو جائے، یہ بہت بڑے ٹوٹے اور نقصان کی بات ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہدایت ہے جو یاد رکھنے کی ہے۔ ہمارے وہ تمام احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار کا موقع عطا فرمایا یا جو صاحب اولاد ہیں، وہ ہمیشہ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہا کریں، جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی نصیحتوں سے ہرگز غافل نہ کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، یعنی ایسا بالکل نہ ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہی لوگ ہیں ٹوٹے اور خسارے میں، یعنی اگر غفلت میں پڑ جائے گا، بس دن رات اولاد میں لگا ہوا ہے، مال دولت میں لگا ہوا ہے، 99 کے پھیر میں لگا ہوا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں کوئی فکر نہیں، شریعت کے احکام سامنے آ رہے ہیں کوئی فکر نہیں، بس اسی چکر میں ہے، فرمایا بہت بڑے خسارے اور ٹوٹے میں ہے۔ تو ایک تو یہ ہدایت ہوئی، اس کے بعد دوسری ہدایت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے، جو روزی عطا کی ہے، جو مال اور اسباب عطا کیے ہیں، جو تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، اس مال و دولت میں سے، اس اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہنا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو، خرچ کرنے کا موقع تمہارے پاس کب تک ہے؟ جب تک کہ تمہارا موت کا وقت نہ آ جائے، جب تک تمہارے پاس موقع ہے، کار خیر میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتہ آ جائے روح نکالنے کے لیے اور اب احساس ہو کہ میں نے تو کچھ خرچ ہی نہیں کیا، آخرت کے لیے کوئی بیلنس ہی نہیں بنایا، اور پھر یہ تمنا دل میں جاگے کاش کہ مجھے کچھ دن اور مل جاتے کہ میں کچھ انتظام آخرت کے لیے کر لیتا۔
ایسا موقع نہ آنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کی تمنا اور اس وقت یہ خواہش کہ مجھے دوبارہ موقع مل جائے، یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب وقت آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کار خیر میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ دراصل اس بات کا جواب ہے جو کل کے درس میں بتلائی گئی تھی کہ عبداللہ ابن ابی منافق، اس نے یہ پلان بنایا تھا اور یہ مشورہ دیا تھا کہ صحابہ پر اور دین پر خرچ کرنے کا سلسلہ بند کر دو، تاکہ یہ لوگ مدینے سے عاجز ہو کر کے تتر بتر ہو جائیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز مت کرنا کہ خرچ کا سلسلہ بند ہو جائے، تمہیں تو خرچ کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ خرچ کے درجات ہیں۔ ایک خرچ کرنا تو فرض ہے، جیسے زکوٰۃ، اس کی شرائط ہیں کہ جو اس مقدار مال کا مالک ہو، اس پہ سال گزر جائے تو پھر حساب لگا کر 40واں حصہ اس کے ذمے غریبوں پر خرچ کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس میں تو بھئی آنا کانی کی کوئی گنجائش نہیں، اور خوش دلی سے نکالنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ حساب لگانے بیٹھے تو بہت بڑا اماؤنٹ نکل آیا تو دل پہ بوجھ ہو گیا کہ میاں یہ کیسے نکلے گا، نہیں، یہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ جب یہ کسی غریب کو زکوٰۃ دی جائے تو دل میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم اس غریب پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ غریب کا احسان ہے زکوٰۃ دینے والے پر کہ اس کے فرض کو ادائیگی کرانے میں وہ معاون بن رہا ہے۔